جب نہ جان جا رہی ہو نہ عزت جا رہی تو پھر پیسہ بھی شریعت میں حکم ہے کہ اس کی بھی حفاظت کرو. دنیا مسافر خانہ ہے. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, میں کیا کہتا ہوں, قرآن کہتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں چیزیں پھینکنا شروع کر دو. آپ یار ویسے ہی گزر جائے گی تو کوئی بات نہیں, اڑا دو, ختم کر دو, مر جائیں گے تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو مر جائیں گے تو ختم ہوگا, لیکن اس سے پہلے ختم ہو گیا تو ٹائم سے پہلے مر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اعتدال ہے نا اسلام میں, نہ ان چیزوں سے دل لگاؤ. سورہ بنی اسرائیل کی کیسی بہترین آیت ہے. آج میں سفر سے آیا ہوں تو میری سیٹنگ بھی تھوڑی سی آؤٹ ہے کیونکہ میں سویا نہیں ہوں پوری رات. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, نہ تو اتنے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو, ولا تبسطها کل البسط, اور نہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا کے اڑانا شروع کر دو. وابتغ بین ذلک سبیلا, ان دونوں کے درمیان اعتدال والا راستہ اختیار کرو. اچھا, ہر آدمی کہتا ہے میں اعتدال سے چل رہا ہوں, نہ میں اتنا ایسے اڑا رہا ہوں اور نہ میں کنجوس ہوں, کیونکہ میں نے اس دن میری گاڑی کا شیشہ ایک بندے نے صاف کیا تھا, میں نے اس کو 10 روپے دیے تھے, میں تو بالکل بھی کنجوس نہیں ہوں. اس دن چمونی آپا آئی تھی ہمارے محلے میں, میری والدہ کی بڑی اچھی دوست ہیں, تو میں نے ان کو چائے پلائی تھی. میں تو ہاتھ, میں نے یہاں, میری مسز نے کہا تھا کہ 2 سموسے لے آؤ, میں لے آیا تھا. اگر میں کنجوس ہوتا تو میں کہتا نہیں, نان نفقے کے علاوہ کچھ بھی گھر میں نہیں آئے گا. تو آپ میں اعتدال ہے یا نہیں, یہ فیصلہ خود نہ کرو میرے بھائی. یہ کبھی کچھ دن سخی لوگوں کے ساتھ گزارو تو آپ, ہم سب کو پتا چلے گا کہ ہم سب کیا ہیں, کنجوس ہیں. سمجھ رہے ہو, ہم سب کنجوس ہیں. کچھ دن سخی لوگوں میں اٹھو بیٹھو. اسلام چاہتا کیا ہے؟ جو اسلام چاہتا ہے وہ تو میں پوری بات کہوں گا تو شاید جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں آپ لوگ. اسلام کہتے ہیں مسافر خانہ سمجھو اس کو, اتنا نہ اڑاؤ کہ کل مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے, بس اس سے کم خرچ کرو, ٹھیک ہے نا, یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں, ہم نے تو کتنے سالوں کا جمع کر کے رکھا ہوا ہے, جمع ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, پلاٹ کی شکل میں, گولڈ کی شکل میں, دکانیں, پھر پراپرٹی, ہوتے ہوتے ہوتے. کمال کی بات یہ, اسلام کمانے سے منع نہیں کر رہا, جمع کرنے سے منع کر رہا ہے. اور ہم نے دینداروں کو دیکھا ہے کمانے کی زیادہ کوشش نہیں کر رہے, جمع زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں. عجیب بھائی, ارننگ بڑھاؤ, اپنی ڈبل کر دو, اس میں فائدہ ہے. مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام ترقی کرے گا. تو کہتے ہیں نہیں یار میری آمدن مہینے کی اتنی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن اس آمدن کو کیا کر رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں. بھائی کمائی ڈبل کر دو تاکہ خرچ بھی کیا ہو جائے, خرچ اچھی جگہوں پہ شروع کر دو. اپنے لیے نہیں کماؤ, قوم کے لیے کمانا شروع کر دو نا. ڈبل کمانا شروع کر دو, 4 گنا کمانا شروع کر دو, لیکن اس کمائی کو پھر خیر کے کاموں میں خرچ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایماندار تاجر وہ شخص جو اس لیے تجارت کرے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے. پیغمبروں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. حضرت عثمان اگر تھوڑا کماتے تو 400 گھوڑے دیتے جہاد میں, بولو نا. گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے کی, 400 V8 حضرت عثمان نے دیے ہیں. کتنا کمایا ہوگا. ہاں, اتنا کمانا کہ آپ اپنے صحت کی کبھی خیال نہ کر سکیں, آپ بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہ دے سکیں, وہ پھر کمانے میں بے اعتدالی ہے. کمانے کا ایک حد تک آپ کے ٹائم اور جسم سے تعلق ہے, اس کے بعد کھوپڑی سے تعلق ہے. کھوپڑی نہیں استعمال کر رہا, گدھا بنا ہوا ہے, محنت بہت کر رہا ہے. ہم نے ایسے کمانے والے دیکھے ہیں کہ سارا دن کمانے کی فکر میں ہوتے ہوتے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے, بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے, ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہے, اپنی صحت کو ٹائم نہیں دے رہے. تو زیادہ کمانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. زیادہ کمانے کا مطلب یہ ہے کہ کمانے میں ٹائم تو آپ نے اتنا ہی دینا ہے جتنا آپ کی صحت اجازت دیتی ہے. نماز کا ٹائم نکلے, تہجد کا ٹائم نکل جائے, تسبیحات تلاوت کا ٹائم نکلے اس میں آپ کے لیے, کچھ اللہ کا ٹائم بھی نکلے, کچھ دین کی تبلیغ کا ٹائم بھی نکلے, کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. ویڈیو نہیں بنائے بھائی, یہاں لکھا ہوا ہے نا, کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. یہ تمام چیزوں کا ٹائم نکلنے کے ساتھ ساتھ پھر کمانے کو ٹائم دینا ہے. اس میں پھر جب اتنا ٹائم دے کے پھر پلاننگ کر کے اس کو بڑھانے کی
कोशिश करनी है, अर्निंग को बढ़ाने की कोशिश करना है। ये नहीं कि आपने टाइम ज्यादा देना शुरू कर दिया उसमें। टाइम ज्यादा देने से तो आपकी सेहत को नुकसान होगा ना। अरे 5 नमाजें तो पढ़नी पड़ेंगी ना टाइम पे, फिर तिलावत रोजाना करनी है कि नहीं करनी है, सुबह शाम की तस्बीहात हैं वो भी करनी है, तहज्जुद की भी कोशिश करनी है, बाप को भी टाइम देना, अम्मा को भी, बीवी बच्चों को भी, फिर बाकी, फिर अपनी एक्सरसाइज वगैरह, सेहत को भी, फिर बाकी टाइम किसको देना है? वो पैसा कमाने को देना है। फिर उस पैसा कमाने के को जितना टाइम आपने दे दिया तो उसमें आप कह सकते हैं कि फिर हम उसको बढ़ाएं कैसे? हम तो 8 घंटे कमाने को दे रहे हैं, अब इसमें कैसे बढ़ाएं हम? तो भाई खोपड़ी इस्तेमाल करके क्या करें, इसको बढ़ाएं। खोपड़ी से चीजें बढ़ जाती हैं। खोपड़ी तो इस्तेमाल मुसलमान कर ही नहीं रहा है ना। अब ये कि कैसे खोपड़ी इस्तेमाल करें, तो आप खुद इस्तेमाल करो कि यार मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं अगर यूं कर लूं तो ये ऐसे भी हो सकता है। ये बैठेंगे तो समझ में आएगा इंशाल्लाह आपके खुद, लेकिन बैठते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। जो जहां खड़ा है वहीं का वहीं रहेगा वो। खैर, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था? वो तो बात खत्म हो गया, आप लेट आए ना, असल बात कुछ और शुरू हुई। अच्छा, खैर जल्दी से बात को लेके आता हूं। तो एतदाल जो है ना, सखावत, सखी लोगों में आप उठेंगे बैठेंगे तो पता चलेगा कि एतदाल किसे कहते हैं। अरबों में बड़ी सखावत है, हमने उलमा में बड़ी सखावत देखी है। तो सखावत का मतलब ये है कि आप इतना खर्च ना करें कि कल आपको मांगना पड़ जाए। इसका उलमा ने एक मैयार बयान किया है, वो खूब अच्छी तरह समझ लें, वो बड़ा ज़बरदस्त मैयार है कि अपने और अपने बीवी बच्चों के लिए 1 साल का ज़ख़ीरा कर लें पैसों का, चाहे वो गोल्ड की शक्ल में हो या करेंसी की शक्ल, बेहतर है गोल्ड की शक्ल में हो। आज अगर आप जॉब लेस होते हैं तो 1 साल तक अगर आपको जॉब ना भी मिले तो आपने जो पैसा स्टोर किया हुआ है उससे उसी मैयार की जिंदगी अपने घर वालों को दे सकते हैं जो अब तक देते आए हैं। और ये 1 साल आपके पास जॉब तलाश करने का या कारोबार दोबारा से उठाने का आपके पास मौका है। 1 साल से ज्यादा की फिर कोई इंतहा नहीं है। लोग क्या करते हैं, जमा कर रहे हैं कि कल अगर जॉब चली गई, कल अगर कारोबार ठप हो गया तो भाई कल क्या, फिर तो खबर तक का रखो संभाल के, वो तो फिर टेंशन से ही दुनिया से जाओगे। तो कुछ अल्लाह पे तवक्कुल करो ना इस मामले में। अल्लाह हमारे बस में ये था, 1 साल एक खास मिकदार होती है, उसमें चारों मौसम आ जाते हैं। भी कारोबार आपका नहीं चला, सर्दी में नहीं चला तो हो सकता है गर्मी में चल जाए, खिजा में चल जाए, बाहर में चल जाए, तो कभी ना कभी तो चलेगा। नहीं चला तो फिर अल्लाह नहीं चलाना चाहता, वो इसी में अल्लाह करे बैठ के। जो आदमी अल्लाह पे एतमाद तवक्कुल नहीं करता वो तो कभी जिंदगी में सुकून में आ ही नहीं सकता है। तो 1 साल का स्टोर कर लें आप। और बहुत अल्लाह ने पैसा दिया है तो बच्चों के लिए एक प्रॉपर्टी लेके डाल दी, प्लॉट 2-4 लेके डाल दी। मरने के बाद बच्चे बिल्कुल रोड पे ना आ जाए, बस बाकी क्या करो, खाओ खिलाओ। ठीक है, क्या करें। एक लतीफा सुना दूं, हमारे एक दोस्त ने भेजा था, बड़ा जबरदस्त किस्म का। हमारे एक दोस्त हैं लाहौर में, उन्होंने किसी का लतीफा भेजा, लेकिन लतीफा बड़ा सबक आमोज है। वो एक आदमी गया गोश्त की दुकान पे, शायद आप लोगों ने भी सुना हो, और कहने लगा कि 1 किलो गोश्त दे दो। इतने में एक बंदा आया, यह आदमी लैंड क्रूजर में गया ना, बड़ी VIP गाड़ी में, मालदार आदमी है। गोश्त कितना ले रहा है? 1 किलो। दूसरा आदमी आया, उसने कहा भाई 10 किलो गोश्त दे दे, चापें भी और दिल भी, कलेजी भी, पुट का गोश्त अलग, बकरे की अलग निकाल, फलाने अलग निकाल। अरे भाई, वो कसाई इसको छोड़कर उसके पीछे लग गया ना, उसको पहले गोश्त बना के दिया। ये जो 1 किलो वाला था ना 1 किलो वाला, इसको गुस्सा आया कि यार उसको तो 10 किलो दे रहा है कम वक्त, 10 किलो वाले को पहले दे रहा है। उसने कहा भाई उसका ऑर्डर बड़ा है, वो पुराना कस्टमर है हमारा। उसने कहा यार इसके पास इतना पैसा कहां से आया कि इतना वैसे गोश्त लेके जा रहा है? उसने कहा बात यह है कि इसकी 4 बीवियां हैं। इसकी कितनी बीवियां हैं? 4 बीवी, चारों बेवाएं। और ये चारों बीवियां किसी मालदार आदमी की बीवियां थी जो इनके लिए बहुत पैसा छोड़ के गए अपनी बीवियों के लिए। उस मालदार ने खाया कम और बचाया बोलो ज्यादा, और बचाने में जिंदगी गुजर गई उसकी। तो जाहिर है खाना नसीब नहीं हुआ, मर गया। वो मर गया, जब मैंने इस स्टाइल से कहा ना तो मुझे वही याद आ गया, लुड्डन जाफरी, अल्लाह मर गए फिर दोबारा जिंदा हो गया, कुछ स्टाइल अच्छा था।
تو بچایا نہیں اور بچا بچا کے مر گیا. اب ظاہر ہے بیوی جو تھی ان کو پیسہ مل گیا ٹھیک ٹھاک, اب ان کے پاس پیسہ ہے, بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے. عورت کو ظاہر ہے پیسے کے ساتھ شوہر بھی تو چاہیے نا, اس میں بھی ڈیزائرز ہیں, اس کو بھی ضرورت ہے میاں کی. تو یہ غریب کا جذبہ تھا 4 شادیاں کرنے کا نا, تو یہ کرتا چلا گیا. پرانے والے کا سارا پیسہ کس کے پاس آ گیا, اب یہ بیوی کے خرچے پہ کھا رہا ہے, یہ بچا نہیں رہا, ظاہر ہے عورت کا پیسہ ہے. تو یہ دوسرے کے پیسے پر ان کی بیویوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے اور اس دوسرے کے پیسے پر کھا بھی رہا ہے, اس لیے یہ 10 کلو گوشت لے کے جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس نے فوراً کہا میرے لیے بھی 10 کلو بنا دے, میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد میرا ہوا بچا پیسہ کوئی اور بے غیرت استعمال کرے. معذرت کے ساتھ, ابے پہلے خود تو کھاؤ. اس وقت جو تمہاری حاضر سروس بیوی ہے, بولو تم جب تک میری بیوی ہو تو کھاؤ, ٹھیک ہے نا, تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا. مر گئے تو بھائی وہ اس کے لیے نکاح کا دروازہ, اور جب ہمارے بیانات چل رہے ہیں تو یہ تو اور دروازہ کھل گیا ہے. پہلے تو بیوہ کو رشتہ ہی نہیں ملتا تھا نا, اب تو بہت سی بیوہ ایسی مارکیٹ میں آ گئی ہیں, پیسہ بہت ہے, بندہ نہیں ہے, ہم اپنے خرچے پہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے, کوئی شریف آدمی مل جائے ہمیں. اب تو ایسی بیوہ بہت آ گئی ہے مارکیٹ میں کہ جی پیسہ ہمارے میاں بہت چھوڑ کے گیا, بندہ نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا آپ بیوی کے لیے پیسہ نہ بچائیں, لیکن یہ دماغ میں رکھیں کوئی بغیرت آپ کے پیسے پہ آپ کی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے گا, خرچہ آپ کا ہوگا, آپ اس کو پیسہ دے کے جا رہے. تو اعتدال اس چیز میں ضروری ہے. ایسے لاوارث نہ چھوڑو اپنے بیوی بچوں کو, لیکن اعتدال اتنا بھی نہ دو تو کہ ہری ہری سوجنا شروع ہو. بچوں کے لیے بھی بناؤ کچھ. خیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, تو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, کیا کروں پھر گھوم پھر کے ادھر ادھر دائیں بائیں جانے لگتے ہیں. تو یہ میں ان لوگوں کے لیے یہ لطیفہ ہے جو بہت زیادہ بچانے کی فکر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نا, آپ اپنی اولاد کے لیے بچا رہے ہو, اپنی اولاد کے لیے بچا رہے ہو, کھا نہیں رہے, نہ خرچ کر رہے ہو بچوں کے, تو بچے پھر جب بچوں کے پاس آئے گا تو وہ اپنے بچوں کی فکر میں بچائیں گے. تو آپ بھی تو خود کسی کے بچے ہو نا, آپ کھاؤ, بولو مجھے اپنے ابا کے بچوں کی فکر ہے, میرے ابا نے میرے لیے چھوڑا تھا, میرے بچوں کے لیے تھوڑی چھوڑا تھا. اور اگر آپ کے ابا نے آپ کے لکھ کے بجائے آپ کے بچوں کے لیے چھوڑا تھا تو آپ کے ابا تو بڑے بیوقوف تھے, کیونکہ بچوں کے لیے بھی اس لیے چھوڑا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑیں, پھر تو کھائے گا کون پھر اس کو بیٹھ کے. بات یہ کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل بالکل ختم. یہ بھول گئے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو صرف پیٹ نہیں لے کے آتا, 2 ٹانگیں 2 ہاتھ کمانے کے لیے لے کے بھی آتا ہے. آپ کا بچہ اپاہج ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات, 2 ہاتھ 2 ٹانگیں تو بھائی جیسے آپ نے کمایا وہ بھی کمائے گا انشاءاللہ. جب آپ پیدا ہوئے تھے خدا نے آپ کی ماں کی چھاتیوں میں آپ کے لیے رزق پیدا کیا تھا, آپ کا بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں بھی خدا نے رزق پیدا کیا ہے. تو اس کا مطلب رزق بچہ لے کر آ رہا ہے. تو فکر کرو اعتدال کے ساتھ, اس کو سروں پہ مسلط نہ کرو, مسلط نہیں کرو, مسلط اتنی کرو کہ بس میں نے کمانا ہے, بیوی بچوں کو فی الحال کھلانا ہے میں نے, اس کے علاوہ رزق کے دروازے کھل رہے ہیں تو کھلیں, جتنا اللہ کھول دیتا ہے, بعض دفعہ نہیں کھولتا اللہ تعالیٰ. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کھول دیتا ہوں, جو جس کے لیے نہیں چاہتا وہ ایڑیاں کس رگڑ لیتا ہے مگر رزق کا دروازہ نہیں کھلتا. تو ٹینشن کس بات کی ہے, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے, نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ غریب رکھے تو بھی خوش, انجوائے کرو یار, جس نے مجھے کھلا دیا تو بس میری ضرورت بھی 2 پراٹھے ہیں تو میرے بچوں کی بھی یہی ضرورت ہے, اللہ ان کو بھی کھلا دے گا. اللہ میں لاہور سے آیا ہوں, پراٹھا آتے ہی پراٹھا کھایا ہوٹل پہ جا کے, اتنا مزہ آیا کہ سبحان اللہ, نہیں ملتے پنجاب میں یہ والے پراٹھے, یہ چیز نہیں ہے پنجاب میں. پنجاب میں لسی ہے, پائے ہیں ہوں گے بھائی, یہ چیز نہیں ہے بھائی. رفیع بھائی بہت دیکھ لیا, مایوس ہوتا ہے نا انسان جا کے, وہ ناشتے کا وہ لک ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو ہماری ضرورت بس یہی ہے, تو اللہ دے دے تو ٹھیک ہے بھائی, کچھ بہت دے دیا, کھا بھی لیا, استعمال بھی کر لیا, تو چلو یار ایک آدھ بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے پلاٹ بنا کے چھوڑ دیا, مرمر آ جائیں گے تو چلو. اس سے زیادہ ٹینشن 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 آخرت کی ہے. ہمارے ایک دوست نے پراپرٹی لی, اس کے ساتھ ہی قبرستان بھی ہے, تو بار بار وہاں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں کہ یار دیکھو, میں ان سے کہہ رہا تھا, ان کو ڈرا رہا تھا
میں نے کہا آپ اپنا پلاٹ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہو, اصل پلاٹ تو یہ ہے, یہاں ہے, تھوڑے دنوں میں کدھر آنا ہے, ادھر آنا ہے. میں نے کہا یہاں آپ جو پلاٹ لیا ہے اس پہ مکان بناؤ گے 10 15 20 سال کی کہانی ہے آپ کی, اس سے زیادہ کی مجھے سفید بال دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہوگی نہیں. اور یہاں 20,000 25,000 30,000 پتہ نہیں کتنا رہنا پڑے. تو جب اپنی پراپرٹی کو دیکھنے جاؤ, ساتھ میں یہ قبرستان پہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دیکھ لیا کرو کہ یار آنا کہاں ہے, ادھر ہی. تو اتنا زیادہ خوش ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی تیاری کیا کی ہے اس قبر کی, اس کی تیاری کرو. اس کی تیاری ہے راتوں کو تہجد, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, نظر کی حفاظت کرنا, حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا. یہ اس کی تیاری ہے اس قبر کی. ذکر کرنا, دیکھو یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ والحمدللہ, یہ ہلکے کلمات نہیں ہیں. لوگ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کوئی تسبیح پکڑ کے لا الہ الا اللہ 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 کر رہا ہے بیٹھ کے, کیا کر رہا ہے, ٹائم ویسٹنگ معاذ اللہ. اللہ کو سب سے زیادہ یہ عمل محبوب ہے کہ میرا تذکرہ کر رہا ہے. ہم جب دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں, پراپرٹی وہاں چلی گئی, ابے تجھے پتہ ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی پراپرٹی, اور یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا, ابے تجھے پتہ ہے آج کل کون سا بزنس چل رہا ہے. صبح و شام دنیا 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 جو کرتے ہیں نا, اس میں ہمیں دلچسپی ہے, اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں. یہ فنا ہونے والی چیز ہے. اور اگر ہم زبان سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر شروع کر دیں تو اس میں ہمیں دلچسپی نہیں ہے, لیکن اللہ کو اس میں بہت دلچسپی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ سب کچھ اس دنیا میں باطل ہے, سب کچھ باطل ہے. دنیا کا تذکرہ بھی اللہ کے لیے ہو تو اچھا ہے. آپ پراپرٹی بھی لے رہے ہیں تو یار اللہ کے لیے لے رہا ہوں میں, کہ اللہ کا حکم ہے کہ سب اڑاؤ نہیں, کچھ اگر اللہ نے وسائل دیے تو کچھ بچا لو اولاد کے لیے, تو اللہ کا حکم ہے, تو یہ ذکر بن جائے گا. لیکن ہمارے ایسا نہیں ہے ہمارا مزاج.